اور ساتھ ہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے خلیفہ مقرر ہونے کی اطلاع تھی، جس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور معاً بعد یہ حکم پڑھ کر کشیدہ رہ گئے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر اسلام کا سالار اعظم مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے دشمن سے لڑنے کے لیے برزہ و رغبت آمادگی کا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا: ابو عبیدہ اللہ آپ پر رحمت نشاور کرے، جس وقت یہ خط آپ کو ملا تھا آپ نے اسی وقت مجھے کیوں نہ بتایا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے قطعاً پسند نہ تھا کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دوں۔ ہم دنیا کی سلطانی نہیں چاہتے اور نہ ہی دنیا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس نازک ترین موقع پر کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے دل پر کیسے گہرے اور خوشگوار نقوش مرتب کیے ہیں کہ دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی نصیب ہو۔ اپنے سپہ سالار مقرر ہو جانے کی قطعاً دل میں کوئی خوشی نہیں، اور معزول ہونے والے کے دل میں کوئی ملال نہیں۔ بلا شبہ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا کہ بگڑے ہوئے انسان اعلیٰ اخلاق و اقدار کے پیامبر بن گئے۔ دمشق فتح ہو جانے کے بعد عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیتے ہوئے عرض کی: اہالیان دمشق آپ کی زیارت کے خواہاں ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو شہر کی چابی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جائے گی۔ آپ یہ اطلاع ملتے ہی شام کی طرف روانہ ہوئے۔ استقبال کرنے والوں سے پوچھا: میرا بھائی کہاں ہے؟ حاضرین نے تعجب سے پوچھا: کون آپ کا بھائی؟ فرمایا: ابو عبیدہ بن جراح۔ عرض کیا: دیکھیے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھ گئے، ان سے بغلگیر ہوئے اور پھر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں انتہائی سادگی دیکھ کر حیران ہوئے۔ عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی ہے، صرف تلوار، تیر کمان اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا تو مسکراتے ہوئے پوچھا: ابو عبیدہ بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ عرض کی: امیر المؤمنین میرے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا: مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے اعلیٰ معیار پر قائم و دائم رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے معاون و رفع شعار رہے، صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام فتح ہو گیا، اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں، فتوحات کا سلسلہ پورے عروج پر تھا۔ اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کہیں مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اچانک اس خبر کی اطلاع ہوئی تو اس نازک صورتحال میں فوراً ایک قاصد کو خط دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی سفر کی تیاری کریں اور جلدی میرے پاس پہنچیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پڑھتے ہی افسردہ انداز میں ارشاد فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ اس کے بعد امیر المؤمنین کو یہ جواب تحریر کیا: امیر المؤمنین، بعد از تسلیمات عرض ہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک ترین صورتحال میں ان کا تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا: کیا کوئی غمناک خبر ہے؟ کیا لشکر اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا: نہیں، لیکن موت ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ امن و سلامتی تمہارے ہم قدم رہے گی۔
نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو عمدہ باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، حکمرانوں کو کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی تم پر بے پایا رحمت ہو۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، معاذ لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ یہ کہا اور آپ کی روح قف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو چنبش دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، برادران اسلام، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو ہم میں سب سے زیادہ بڑھ کر نیک تھا، جس کا سینہ حسد و بغض سے پاک اور جو آخرت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی سے پیش آنے والا تھا، جسے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا اور اسے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آؤ مل کر اس کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ اس پر اپنی رحمت کے برکھا برسائے۔ وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی۔